جی سنو. ہاں ہاں ہو گیا ہو گیا. انہیں بوتل نہیں پلائی تھی آج. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. میری طرف سے آپ سب کو اس مقدس ماہ ربیع الاول کی آمد مبارک ہو. اللہ کرے یہ مہینہ ہم سب کے لیے، عالم اسلام کے لیے مزید سعادتوں اور برکتوں کا سبب بن جائے. بلا شبہ یہ مہینہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی میں کوئی اپنے گھر کو سجاتا ہے، کوئی گلیوں کو سجاتا ہے، کوئی شہر سجاتا ہے. یہ اپنی عقیدت اور محبت ہے. کیوں نہ سجائے کہ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی مہینہ نہ ہوتا. جس رات سرکار تشریف لائے، یہ بات دل کی تختی پر نوٹ کیجئے اور اس رات کو جس قدر ہو سکے بڑی عقیدت اور محبت سے اسے مناؤ. اور آج ہی یہ دل میں عہد کر لو کہ مولا تو مجھے توفیق دے، میں اس رات اپنا تہی دامن، اپنا خالی دامن تیرے بارگاہ میں لے کر آؤں اور تو نبی کی ولادت کا صدقہ میرے خالی دامن کو بھر کر بھیجنا. بڑی برکت والی رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے. علماء فرماتے ہیں لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر. یہ رات، جس رات اللہ کے رسول آئے، وہ رات اس رات سے بھی اعلیٰ ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو
قدر والی رات میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ خود ہی آگے اس کی فضیلت بتائی۔ تفاسیر کی بہت سی قسمیں ہیں، ان مختلف اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جو تفسیر بالقرآن مل جائے وہ تفسیر سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ پھر متصل ہے کہ ہم نے اس رات کو اپنا کلام اتارا، تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر خود ہی کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 سال کی راتوں سے بھی اعلیٰ رات ہے۔ اور یہ تقریباً 86 سال بنتے ہیں کہ اس رات کو قدر والا اس لیے کہا گیا کہ اس رات اللہ کا قرآن آیا۔ صاحبو اس بات کو ذرا غور سے سنیں، جس رات اللہ کا قرآن آئے وہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، اور جس رات خود صاحب قرآن آئے اس کا کیا کہنا ہے؟ اس لیے یہ میری گزارش ہے، آج ابھی سے دل میں ارادہ رکھ لیں کہ اگلا ہفتہ گزار کے، ایک تو کل آنے والا ہے، اگلا ہفتہ گزار کے رات جو 12 کی آئے مست جاری کر لو، اس سے لینے کے لیے اپنے دل میں ایک جذبات کا سمندر امٹ آئے۔ یہ نہ کہنا کہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ میں نے غالباً آپ کو ایک مرتبہ طریقہ بتایا تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں مانگو، رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، وہ بڑا کریم ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ بہت رحیم ہے۔ اس سے کہو کہ مولا میرا دامن چھوٹا ہے، تو مجھے اتنا دے جتنی تیری شان ہے۔ کیا خوبصورت بزرگوں کی باتیں ہیں، تو اتنا دے جتنی تیری شان ہے۔ کسی بندے کی خوشامد کرو نا، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار میری بڑی تعریف کر رہا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے پتھر دلوں کو موم بنتے دیکھا، سخت دلوں کو ہم نے نرم دل بنتے دیکھا۔ جب کسی انسان کی تعریف کریں، خوشامد کریں، تو اس کا دل تو نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے تمہیں معلوم ہے کہ میں رہتا کہاں ہوں؟ فی انفسکم، میں تو تمہارے اندر رہتا ہوں۔ اور جب اس کی بارگاہ میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، مولا سب تعریفیں تیرے لیے، الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ اور پھر کہیں مالک یوم الدین، مولا روز جزا کا تو مالک ہی تو ہے، اس انداز سے۔ اور پھر آگے کہیں مولا میری جبین اس قابل کہاں کہ تیری دربار میں جھک سکے، یہ تو تو نے طاقت دی ہے کہ میری جبین کو تیرے سامنے جھکا دیا۔
اور اقبال نے کہا، مجھے اس کے اشعار یاد آ رہے ہیں، اقبال نے کہا کبھی یہ حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جو میں سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، مجھے غرض کیا تھی رکوع سے مولا تیرے دربار میں آ گیا ہوں، مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، اقبال کا تخیل دیکھو، کہتے مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، مجھے فکر کیا تھی سجود کی، کسی نقش پا کی تلاش میں جو جھکا رہا میں نماز میں۔ کہ خواجہ غلام فریدی بول پہ آتے خلقت کو جیندی گول ہے، فرمایا خلقت کو جیندی گول ہے، فرمائے کوئی میاں مسجد سجدے کرن والے آ، مندر رام رام کرن والے آ، گرجا گھر ونن والے آ، تو جو ودا کیا کریں دا ودیاں کہ میں رب ودا لبھیندہ، تے فرید بول پہ آدھے خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ اس لیے اس کی شان کے مطابق مانگو۔ کتنی بڑی شان ہے میں جانتا ہوں نہیں، مولوی جانتا ہے نہیں، پیر جانتا ہے نہیں، مفسر جانتا ہے نہیں، محدث جانتا ہے نہیں، فرشتے جانتے ہیں نہیں، مجھے کہنے دو عظمت مصطفیٰ کو خدا جانتا ہے اور مقام خدا کو محمد مصطفیٰ جانتا ہے۔ اس لیے ہم اگر اپنے رب کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ نہ دیں تو مولا کوئی اور نبی ہے جو جندی عالم مننے۔ آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے کہ بلا ہجر کی کھڑی، جدائی کی کھڑی، اداسی کی کھڑی، ایک گھڑی ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہے، وقت نہیں گزرتا، لوگ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یار یہ مشکل وقت گزر ہی نہیں رہا، لمبا ہوتا جا رہا ہے، کیفیت بدل رہی ہے۔ مجھے یہاں محمود غزنوی کی ایک بات یاد آئی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے غلام خاص کو ایاز کو کہا، ایاز بڑا دانا وزیر تھا، بڑا کامل وزیر تھا، بڑے بڑے وزراء اس کی عقل اور دانشمندی پہ رشک کرتے تھے، غریب خاندان کا شخص تھا ایاز۔ وہ ایک دن جسے اللہ عزت دے نہ تو دوسرے لوگ جلتے ہیں، جلا نہ کرو، حسد نہ کیا کرو، رشک کیا کرو۔ یہ شاہی مسجد توتلا کا تمہیں پیغام دے رہا، میسج دے رہا، حسد نہ کیا کرو، رشک کیا کرو۔ حسد یہ ہے کہ مولا اسے کیوں دیا مجھے دے، اور رشک یہ ہے کہ مولا جی میں ای کو دیتی میں کوئی دے۔ رشک اسلام میں جائز ہے۔ کو ادھی کو آنی اچھا بیٹھو، سکرے ادھی چل ہاں جو ادھر اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ کہا رشک نہ کیا کرو، رشک کیا کرو، حسد نہ کیا کرو۔ رشک
بیماری کو ختم کرتی ہے، حسد بیماریوں کو بڑھا دیتی ہے۔ عیاض بڑا دانا تھا، بڑا زیرک تھا، عقل مند تھا، تو لوگ اس سے جلتے۔ عیاض کی عادت کیا تھی؟ وہ روزانہ شام کو جب وزارت کے کاموں سے فری ہوتا، فارغ ہو جاتا، تو وہ ایک شام کو دور دراز جنگل میں اس نے کوٹھڑی بنائی ہوئی تھی، جھوپڑی بنائی تھی تینوں کی، اور وہ کانوں کی جھوپڑی بنائی ہوئی تھی۔ اندر جاتا، کچھ دیر بیٹھتا، پھر واپس آ جاتا۔ باقی وزیروں نے ٹو لگائی کہ دیکھیں یہ جاتا کہاں۔ آ کر دیکھا تو سارا دن وزارت کے کام کرتا ہے، شام کو وہ ایک جھوپڑی میں جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب اس کا ویک پوائنٹ، کمزور نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ یہ لگتا ہے کہ سارا دن وزارت کا مال کماتا ہے اور یہاں آ کر رات کو چھپا دیتا۔ ان کی اپنی سوچ تھی، ہر شخص کی اپنی مینٹیلٹی ہے، اپروچ ہے، سوچ ہے۔ ہر شخص کا ایک اپنا آئی کیو ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ ہمیشہ آپ سے گزارش کروں گا، اچھی سوچ کے مالک بنو۔ اپنی سوچ کسی پر غلط نہ رکھو، ہو سکتا ہے وہ اپنی نگاہوں میں بہتر ہو۔ اچھی سوچ رکھو، اچھی فکر رکھو، اچھا مزاج رکھو۔ بری سوچ رکھو گے، برا خیال رکھو گے تو یہ دل زنگ آلود ہوتا جائے گا، سوائے ناکامی کی کچھ نہیں ملے گا۔ عیاض کے لیے وزیروں کو ایک موقع مل گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، محمود، اور محمود غزنوی جیسا شخص، وہ مرید تھا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، اور کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سنا کریں۔ عیاض کے لیے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ عیاض کیا کرتا ہے سارا دن، کیا کرتا ہے؟ کہا جو سارا دن وزارت کا مال اکٹھا کر کے شام کو جاتا ہے، تو ایک جھوپڑی اس نے بنائی ہے، وہاں زمین بوس کرتا ہے، دفن کر کے واپس آ جاتا ہے، لہذا خزانے چھپا رہا۔ عیاض کی بات سن کر محمود غزنوی کو یقین نہ آیا۔ وہ جانتا تھا جس پر آپ کو یقین ہو، اگر کوئی بات غلط کہہ بھی تھے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میرا دل نہیں مانتا، ایسے ہوتے ہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ وہ میں نے اس کی صبح دیکھی، شام دیکھی، دن دیکھا، رات دیکھی، ہر لمحہ دیکھا، میرے ساتھ اس کا وقت گزرا، میں نے اس کے اخلاقیات کو دیکھا، اس کے معاملات کو دیکھا، میں جانتا ہوں اسے۔ اور بادشاہ جیسا زیرک انسان، اس نے کہا چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دیکھا، اس جھوپڑی میں گئے، ایک پرانا کرتا، کوئی خزانہ نظر نہیں آئے، پرانا کرتا، پرانا جوتا، پرانی پگڑی، یہ تین چیزیں، پرانی دستار، پرانا جوتا، پرانی جوتا اور پگڑی اور جبہ، یہ تین چیزیں، وہ کرتا، وہ تین چیزیں وہاں پڑی ہیں۔ اس ادھر ادھر دیکھا، ساری جھوپڑی تلاش کی، زمین کھودی گئی، کچھ بھی نہ نکلا۔ وزیروں کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، عیاض، جی حضور، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا ہے؟ مجھے تو شکایت ملی کہ تم خزانہ دفن کرتے ہو یہاں، لیکن یہاں ملا تو نہیں، اور سوائے ایک پرانے جوتے کے، پرانے کپڑے کے، پرانے دستار کے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ وجہ صاحب وہ اگلا جواب سنیے سر، توجہ ہے، جواب سنیے، اگلی بات دیکھیے۔
ایاز یہ کیا ہے؟ یہ جوتا، یہ کرتا، یہ پگڑی۔ تو ایاز رو پڑا، کہنے لگا سارا دن وزارت میں رہتا ہوں اور شام کو آ کر پرانی جوتی اور پرانی پگڑی اور پرانا کرتا دیکھتا ہوں، اپنے دل سے کہتا ہوں اپنی اوقات کو بھول نہ جانا۔ اٹس ریئلٹی فار سوسائٹی، یہ میرے معاشرے کا ایک حقیقت ہے، بدنما دھبا ہے کہ میں اپنی اوقات کو جب بھول جاتا ہوں مجھے اپنی حقیقت ختم نظر آتی ہے۔ جس شخص نے اپنی اوقات کو بھلا دیا اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور جس شخص نے اپنی اوقات کو یاد رکھا اس کا ضمیر کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ فیض رسول کا بیٹا سعید فاروقی منبر و محراب پہ تقریباً ایک عرصہ گزر گیا، والد گرامی کے وصال کے بعد 90 کی آغاز میں مجھے یہ لوگ ہیں ملک محمد رفیق صاحب اور محترم جناب ملک عثمان بھٹا صاحب بیٹھے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اس قابل نہ تھا منبر پہ بٹھایا، اور میں نے اپنی زندگی کے بے شمار تجربات کیے اور لوگوں کو بتاتا ہوں اگر لکھنا شروع کر دوں بیٹھ کر تو ایک کتاب مرتب ہو جائے، لیکن اس سینے میں بہت سی باتیں ہیں۔ میں نے نتیجہ یہ نکالا، جس شخص نے اپنی اوقات کو بھلا دیا اس سے رسول نے چہرہ پھیر لیا، اور جس نے اپنی اوقات کو یاد رکھا اس پر رسول اللہ کی بھی نظر ہوتی ہے، خدا پاک کا بھی کرم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ضمناً بات آئی نا، اصل جو بات میں نے کہنی تھی وہ میں بھول نہیں گیا تھا، کہیں آپ کہیں کہ فاروقی صاحب بھول گئے۔ ویسے اکثر مجھے نسیان رہتا ہے، میں باتیں بھول جاتا ہوں، لیکن منبر رسول کا صدقہ بھولی ہوئی باتیں بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ سرکار کے ذکر کی بدولت ہے۔ محمود غزنوی نے جو یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا ایک تجربہ ہے، اسے پلے باندھیے۔ بہت سی مساجد ہیں، بہت سے علماء ہیں، میں ان کے علم پر اعتراض نہیں کرتا، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے بڑے بڑے علماء ہیں، میں تو علماء کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں، مگر مجھے فخر ہے کہ جو بزرگوں نے امانت مجھے دی ہے میں وہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اپنی اوقات کو مت بھولنا، درد دل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، حقیقت ہے۔ میں ایک دروازے پہ گیا، دستک دی، نوکر نے دروازہ کھولا اور اتفاق سے نظر پڑی تو وہ سامنے بیٹھا تھا جس سے میں ملنے آیا تھا۔ بڑے عرصے کے بعد میں نے کہا جا کر ملوں، وہ سامنے بیٹھا تھا، تو میں نے نوکر سے کہا جو اس گھر کا خادم تھا، بھئی انہیں جا کر کہو فاروقی صاحب آئے ہیں۔ اندر اس نے جا کر کہا کہ جناب فاروقی صاحب آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ٹائم نہیں ہے، صبح ملنا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا شاید اس نے مجھے پہچانا نہ ہو۔ میں نے کہا پھر جا کر کہو توتلا والی مسجد کے خطیب آئے ہیں۔ اندر جایا، اس نے کہا جی جناب فاروقی صاحب علامہ فاروقی آئے ہیں اور توتلا والی مسجد کے خطیب آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا انہیں جا کر کہو میرے پاس مہمان بیٹھے ہیں، وقت نہیں ہے۔ یہ مقافات عمل ہے۔ میں خاموشی سے، میں نے اپنی توہین نہیں سمجھی، لیکن دکھ ہوا کہ جس شخص سے میں توقع کر کے گیا تھا اس نے سلام کرنا گوارا نہ کیا۔
6 دن کے بعد وہی شخص کسی مسئلے میں پھنسا ہوا میرے پاس آیا، منتیں کرنے لگا۔ میں نے دل میں یہ کہا، مولا یہ تو وہی ہے۔ تو آواز آئی، خبردار مت جتانا، ہم نے بدلہ یہی لے لیا۔ اپنی اوقات کو مت بھولو۔ نادان ہیں وہ لوگ جو دولت پہ فخر کرتے ہیں، احمق ہیں وہ لوگ جو اپنے حسن اور جوانی پہ ناز کرتے ہیں۔ حسن والو اپنا انجام دیکھو، ڈوبتے سورج کا وقت شام دیکھو۔ اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ دولت، اس بات پہ ناز نہ کرنا کہ حسن، اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ زمین، اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ جائیداد، اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ باغات، اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ خاندان، اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ منصب، اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ پیسہ، اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ گاڑی نہیں۔ اگر فخر کرنا تو یہ کرنا، مولا بندہ تیرا ہوں، غلام رسول کا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صاحبوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مزاج بدل جائے۔ میں آپ کی فقط عشق رسول کا خطاب سنا کر فخر میں آپ کے دلوں کو جہاں مدینہ بنانا چاہتا ہوں، وہاں چاہتا ہوں کہ آپ کے مزاج بدل جائیں، حقیقت بدل جائے، آپ کو خبر ہو کہ میں ہوں کون۔ محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا، وہ جو جملہ جس کے لیے پورا ایک میں نے ماحول بنایا ہے، بظاہر بات آپ کو شاید چھوٹی سی محسوس ہو، لیکن حقیقت میں گہرائی اس کی اگر آپ دیکھیں بہت بڑی گہرائی ہے، بہت بڑی گہرائی ہے۔ محمود غزنوی نے پوچھا ایاز سے کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرا دل خوش ہو جائے، ایسی بات بتاؤ جس سے میرا دل خوش ہو جائے۔ اس نے کہا کہ بس ایک ہی بات ہے، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ بس اتنا کہا، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ کہا کیا کہا؟ بادشاہ اگر اچھے دن نہیں رہے، اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے، کبھی تو انقلاب آئے گا۔ ذرا سی پریشانی پر نا امید نہ ہوا کرو، ذرا سی بات پر صبر کے دامن کو مت چھوڑا کرو، ذرا سی بات پر اپنے خیالات کو پراگندہ مت بنایا کرو، اور اکیلے بیٹھ کر کہو کہ مولا اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ذات آئی ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نہیں آیا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے محمد عربی کی ذات ہے۔ سرکار جب بھی طائف میں جاتے، ہائے ہائے، وہ طائف کیوں رکھا گیا؟ سب سے پہلے یہ زمین، اس سے پہلے یہ پانی تھا، پوری دنیا میں پانی تھا۔ کون فایا کون، اللہ نے فرمایا زمین بن جا۔ جہاں سے زمین کا آغاز ہوا اسی جگہ پر اللہ کا گھر بنایا گیا۔ یہ زمین کا بالکل وسط ہے، عین وسط ہے۔ پوری روئے
زمین کا درمیان یہی جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، اور سب سے پہلے جو زمین بنی گئی وہ یہی ہے، اس لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا۔ زمین کن فیکن، ہو جا، ہو گئی۔ فرشتوں سے کہا فرشتوں میرا گھر بناؤ۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے تو بہت مدتوں بعد بنایا۔ فرشتوں میرا گھر بناؤ، گھر بن گیا۔ مولا اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا طواف کرو۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ ایک زمین کا ٹکڑا لے آؤ۔ بس زمین کا ٹکڑا لے آئے، نئی زمین بنی تھی، اس زمین کے ٹکڑے کو خدا کے گھر کا طواف کرایا گیا۔ جب خدا کے گھر کا طواف کرایا، مولا اسے کہاں رکھیں؟ فرمایا مکے سے 70 کلومیٹر دور رکھ دو۔ یا اللہ اس کا نام کیا رکھیں؟ فرمایا طائف رکھ دو۔ طائف رکھ دو۔ سب سے پہلے جس نے زمین میں سے سب سے پہلے طواف کیا، وہ زمین کا ٹکڑا، اسے طائف کہا گیا۔ طائف کہتے ہیں طواف کرنے والا ٹکڑا۔ سوچتا ہوں طائف کیوں رکھا، پھر وہ 70 کلومیٹر دور کیوں رکھا؟ قدرت نظارہ کر رہی تھی کہ یہ وہ طائف ہے جب میرا نبی آئے گا اس کی ماں یہیں کی ہوگی اور نام جس کا حلیمہ ہوگا۔ طواف کعبہ اور خدا کا گھر بنا۔ سب سے پہلے بنایا فرشتوں نے، پھر بنایا آدم علیہ نبینا نے۔ طوفان نوح جب آیا تو یہ کعبۃ اللہ ختم ہو گیا۔ اس قدر خدا کا جلال تھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے، لیکن بچے صرف 80 مسلمان۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ نے اسے کہا کہ بیٹا تم میرے کشتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ کہنے لگا اتنا بڑا پانی ہے، میں کشتی میں نہیں آتا، میں اونچی بلندی پہاڑی پہ کھڑا ہوں گا۔ بلایا آ جاؤ، نہ آئے، آ جاؤ، نہ آئے۔ پیغمبر نے جب دیکھا تو کہا یا اللہ میرا بیٹا نہیں آیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو تیرا بیٹا ہو اور تیرا کہنا نہ مانے، میں کہتا ہوں لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، وہ بھی ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے سوار تھے، 80 فٹ بلندی پر پانی کا تھپیڑا لگتا، اونچی جاتی پھر نیچی آتی، تو اللہ نے انہیں بچا لیا۔ پھر دور آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرمایا ابراہیم آپ اور اسماعیل مل کر میرا گھر بناؤ، اور پھر اسی نے بتایا کہ کیسے بنایا۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ کبھی کبھی ایسا خطاب سن لیا کر۔ کیوں جی عادل بیٹا توجہ ہے نا؟ اوہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، مولا میں نے تیرے گھر کی بات کی، اور جو تیرے گھر کی بات سن کر سبحان اللہ کہہ دے، اسے بھی اپنا گھر کا دیدار دے دے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، دل ہے سبحان اللہ کہنے میں؟ اپنی ایمان نال دسے جڑے چپ بیٹھے ہو، میں کو نہیں پتا جو آخر وجہ کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد میں کو پتا لگ ویسی جو کیوں چپ ہے۔ او شاہی جامعہ
مسجد توتلا میں آنے والوں، میں نے قرآن پڑھا اور دعا دی، مولا جو تیرے گھر کی بات سن کر سبحان اللہ کہہ دے، اسے طائف کی سرزمین کا صدقہ اسے بھی طواف کا موقع مل جائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، واہ قرآن، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ میں بڑے جذبے اور دل سے پڑھ رہا ہوں نبی کی ولادت کا صدقہ۔ مولا جتنے بھی جو بیٹھے ہیں، جو دل میں دعائیں لیے بیٹھے ہیں، مولا جب اگلے جمعے آئے تو یہ خوشخبری لے کر آئے کہ میرے دل کی بات قبول ہو گئی۔ ابراہیم اور اسماعیل آپ دونوں مل کر میرا گھر بناؤ، اور جب گھر بن گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ سب سے پہلا وہ ٹکڑا، یہ بچہ جو ابھی آیا دلشاد کہاں گیا؟ یہ ہمارے مکہ شریف کا میزبان ہے، بہت اچھا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکتیں دے، اللہ سب کے بچوں کو کمال برکتیں عطا فرمائے۔ اور بڑی خدمت کی انہوں نے، اور یہ بھی طائف میں رہتے تھے نا، طائف میں رہتے تھے، اور یہ طائف کا منظر سنے ذرا۔ قبلہ وہ مکہ مکرمہ سے 70 کلومیٹر دور ہو، اور جہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا مزار مقدس ہو، اور ان کے ساتھ ان کی بڑی خوبصورت مسجد ہو۔ جب طائف کا نام آتا، میرے اور آپ کے نبی سید دو عالم کی آہ نکلتی، فرمایا کہ اے مدینے والوں، جب میں مکہ میں جاتا اور طائف کی سرزمین پر جاتا ہوں تو مجھے ان کا ظلم و ستم یاد آتا ہے۔ سرکار فرماتے میں طائف میں آیا، لوگوں نے پتھر مارے، اتنے ظلم کیا کہ میری پنڈلیوں سے خون رسنے لگا، اور فرماتے میں آگے ہوتا اور بچے پتھر مارتے، بھئی میرے نبی سے بڑھ کر تو کوئی انسان نہیں آیا۔ میرے آقا فرماتے لوگوں، مجھ پر بھی بڑا ظلم و ستم ہوا، آزمائشوں میں اللہ نے ڈالا، امتحانوں میں ڈالا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، جو لوگ پتھر مارنے والے تھے، اللہ نے کرم کیا کہ میرے راستے پر آنکھوں کی پلکیں بچھا رہے تھے۔ نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں آیا، کتنا ظلم ہوا سرکار پر، مگر کہا مولا جیسے تیری رضا ویسے میری۔ جب یہ کہا نا مولا، بچپن تو راضی میں راضی، لڑکپن تو راضی میں راضی، سفر ہے تو راضی میں راضی، حضر ہے تو راضی میں راضی، صبح و شام ہے کہا مولا تو راضی میں راضی۔ پھر ایک وقت آیا، کہا پیارے حبیب سارے کہتے ہیں جیسے تو راضی، مولا کی بارگاہ میں کہتے ہیں نا، ہر کوئی کہتا ہے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، ہر ایک نے کہا، حضرت آدم نے کہا
مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. حضرت نوح نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. حضرت ابراہیم نے نار نمرود میں جا کر کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. حضرت اسماعیل نے چھری کے نیچے اپنا گلا کٹوا کر اس سے پہلے کہا کہ مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے آئے, کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. حضرت زکریا کو ارے کے نیچے چرایا گیا, مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہ کرایا گیا, کہا لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا, مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. ہر نبی نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. ہر رسول نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. ہر پیغمبر نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. ہر ولی نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. ہر غوث نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. ہر ابدال نے کہا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. ہر اوتاد نے کہا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. ہر نقبہ نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. ہر انسان نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. جب باری آئی میرے اور تیرے نبی کی, جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی, جب باری آئی سید الرسول کی, اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب ہم نے انداز بدلا دیا. ہر نبی اور ولی کہتا ہے جیسے خدا راضی ویسے ہم راضی, لیکن میں کہتا ہوں سونے ہاتھ جی میں تو راضی ہوں میں راضی. باقی مضمون اگلے جمعے سنت اضافہ.